الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن سراسر علم ہے، اللہ کی صفت ہے، اس لیے علم بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کو سنبھالنے کے لیے کہ دنیا میں جاؤ، لوگوں کو تم وہ باتیں بتاؤ میرے بارے میں جو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جان جائیں، اور میں نے دنیا کے اندر جو لوگوں کو پیدا کیا ہے اور جو اتنی ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، ان سب کے پیدا کرنے کا میرا کیا مقصد ہے اور دنیا بنانے کا میرا کیا مقصد ہے، یہ ساری باتیں آپ جا کر بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر نبیوں کو بھیجتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ جائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی محنت کی، لوگوں کو علم سکھایا، فرمایا کہ بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں لوگوں کو علم سکھاؤں، مجھے ایسا بنا کر بھیجا گیا ہے، بعثت معلما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو علم سکھایا، اور سارے کے سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں علم کو سیکھتے رہے اور اس علم پہ عمل کرتے رہے۔ پھر آپ نے اخیر میں یہ کہہ دیا کہ جتنا سکھایا ہے نا وہ دوسروں کو سکھا دو، بلغوا عنی ولو آیہ، جو میں نے تمہیں بتایا ہے ایک ہی بات، اگر تم ایک ہی بات جانتے ہو، جاؤ اس کو آگے سیکھو، میری طرف سے آگے اس کو بتاؤ۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور اس پر عمل بھی کیا اور لوگوں کو بھی سمجھایا، اس کو عالم کہا گیا، اس کو عالم کہا گیا۔ یعنی شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اس شریعت کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی زمانے میں، اس زمانے میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، تو اس بندے کو اس علم کو جاننے کے لیے بیچ میں ایک واسطہ چاہیے جو اس کو وہ علم سکھائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اس واسطے کا نام عالم ہے، اس واسطے کا نام عالم ہے۔ یعنی ہماری زندگی میں جو سب سے مضبوط کڑی ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم مذہب اسلام کو سمجھیں گے اور اللہ کو جانیں گے، اس کو عالم کہتے ہیں۔ یعنی عالم اگر ہمارے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے ہٹ جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رابطہ ہی کٹ جائے۔ یعنی بیچ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے نبی کو پہچانیں گے۔ کہ آپ کہو گے کہ کتابیں ہیں، تو کتابیں جو آپ کے پاس موجود ہیں وہ بھی تو عالم نہیں لکھی۔ جتنی بڑی کتابیں ہیں، بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے، اور صحاح ستہ کے جتنے بھی احادیث کے، اور اس کے علاوہ جو اور وہ حدیث کے وہ کتابیں جو جن کا لوگ نام نہیں جانتے،
سینکڑوں کتابیں ہیں، 6 کتابیں مشہور ہے، بہت معتبر کہلاتی ہیں، اس کے علاوہ بھی سینکڑوں کتابیں وہ بھی معتبر ہے، لیکن وہ مشہور نہیں ہو پائی، کسی وجہ سے لوگ اس کا نام نہیں جانتے۔ تو ان سب کو لکھنے والے اور قرآن مجید کی تفسیر لکھنے والے اور بتانے والے سارے علماء ہی تو ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاسألوا، پوچھ لو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یعنی عالموں سے پوچھ لو جو تم نہیں جانتے۔ کسی بھی طالب علم کی سب سے پہلی ناکامی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ میں علم کو کتابوں کے ذریعے سے حاصل کر لوں، تو یہ طالب علم ناکام ہے کہ علم کو کتابوں کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا۔ علم حاصل کرے گا استاذ کے ذریعے سے، کسی عالم کے ذریعے سے، کہ کتابوں کے ذریعے سے تو معلومات تو حاصل کر سکتا ہے لیکن علم حاصل نہیں کر سکتا، اور علم میں معلومات میں بہت فرق ہے۔ تو اس عالم کی اتنی زیادہ ویلیو بتائی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ جو نبی ہیں، یہ جو عالم ہیں، یہ نبی کا وارث ہے۔ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ عالم نبی کے وارث ہے، اور نبی اپنی وراثت میں درہم و دینار، مال و دولت نہیں چھوڑتے، کہ نبی اپنی وراثت میں علم کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور اس علم کو ان علماء پر تقسیم کر کے جاتے ہیں۔ جس طرح سے میراث و دولت و جائیداد تقسیم ہوتی ہے اولاد پر، اس طرح علم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء پر تقسیم کیا، علم کو علماء پر تقسیم کیا ہے۔ اور یہ علم کیا ہے؟ کہ علم اللہ کا نور ہے، العلم نور من اللہ، کہ اللہ کا نور ہے، اور اس نور کے ذریعے سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلتے ہیں اس کی روشنی میں۔ کہ ایک عالم اس آفتاب کی طرح ہے، اس سورج کی طرح ہے کہ جب وہ سورج نکلتا ہے تو دنیا کے آدھے حصے میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب ایک عالم کسی علاقے میں ہوتا ہے تو پورے علاقے میں اس کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نور کو پھیلاتے ہیں اور عام کرتے ہیں ایک عالم کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو، علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو، کیونکہ تم نے کسی عالم کو دیکھ لیا تو تم نے گویا کہ اپنے نبی کو دیکھ لیا، اور نبی کو دیکھنا عبادت ہے، نبی کو دیکھنا عبادت۔ اس لیے علماء کی زیارت کو عبادت تسلیم کرو۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کا جو وہ مکمل چاند ہوتا ہے اس سے تشبیہ دی ہے اس عالم کی، کہ وہ جو عالم ہے وہ 14ویں رات کا چاند ہے، اس کی روشنی سے پوری دنیا میں وہ نور ہے، روشنی ہے، اور وہ چمک رہا ہے، پوری دنیا کو چمکا رہا ہے، اور رات میں نکل کر پوری دنیا کو راستہ دکھا رہا ہے اور ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ یہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ تو بنی اسرائیل کے ایک عالم کے بارے میں تذکرہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اس میں یہ تھا، اس عالم کی عادت یہ تھی کہ نماز پڑھ کے کوئی مسئلہ پوچھنے والا ہوتا تو وہ مسئلہ بتا دیتا اور گھر چلا جاتا چپ چاپ، زیادہ مسجد میں بیٹھ کر زیادہ عبادت، زیادہ تلاوت، یہ سب زیادہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ ان کی عادت تھی عالم صاحب کی، تو ان کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا، یا رسول اللہ، کہ ایک وہ ایسا عالم تھا جو صرف نماز پڑھ کے کچھ مسئلے بتا کے گھر چلا جاتا، اور وہاں ایک عابد بھی تھا، عبادت کرنے والا بھی تھا، جو دن بھر روزے رکھتا، نمازیں پڑھتا، رات بھر نمازیں پڑھتا۔ تو یا رسول اللہ یہ بتائیے ان میں سے کس کا درجہ بڑھا ہوا ہے، وہ عالم اوپر ہے یا وہ عبادت کرنے والا اوپر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کا مرتبہ اس عابد پر ایسا ہے جیسا میرا مرتبہ تم لوگوں پر ہے، جیسا میرا مرتبہ تم لوگوں پر ہے، کیونکہ یہ تو عالم نبی کا وارث ہے۔ تو حضرت
اس زمانے میں ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے، جس وجہ سے میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ میں تو ہمیشہ آپ سے ایسی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ سماج سے، معاشرے سے وہ برائی دور ہو سماج کے اندر سے۔ اب اس وقت جو سب سے بڑی خرابی پتہ ہے کیا پیدا ہوئی؟ لوگوں کو علماء سے نفرت ہو رہی ہے، لوگ علماء سے بغض کر رہے ہیں اور لوگ علماء پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ یعنی ایک وہی گناہ کوئی ایک بندہ کرتا ہے تو کوئی اس کو کچھ کہتا بھی نہیں ہے اور خاموشی سے اس کو چھپا دیا جاتا ہے، لیکن کوئی عالم اس گناہ کو کرتا ہے تو پورے محلے میں ایسے اس طریقے سے اس بات کو پھیلائی جاتی ہے کہ وہ آدمی گھر سے نکلنے کا لائق نہیں رہتا۔ جیسا لگتا ہے ان کو کہ یہ عالم یا تو فرشتہ ہے یا شیطان ہے، انسان نہیں۔ اس عالم کو لوگوں نے انسان کی کیٹیگری سے نکال کر یا تو فرشتہ بنایا ہے یا شیطان بنایا ہے، اور فرشتہ تو آپ نے بنایا نہیں، شیطان ہی بنایا۔ اس دنیا میں اس وقت میں نے پہلے بھی کہا تھا، جس قوم کی، جس شخص کی سب سے زیادہ برائی اور غیبت کی جاتی ہے اس کا نام مولوی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، کسی مدرسے کا عالم ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کی عزت کی جائے گی چاہے وہ اپنے علم پہ عمل نہ کرتا ہو۔ ایک عالم کی عزت کی جائے گی چاہے وہ اپنے علم پہ عمل نہ کرتا ہو، کیونکہ وہ علم کا مدعی ہے، عمل کا مدعی نہیں ہے۔ جیسے ایک بد پرہیز ڈاکٹر بد پرہیزی کر رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا علاج غلط کرے گا، آپ کو اس سے کیا لینا۔ ایک ڈاکٹر آپ کو نہاری کھانے سے منع کرے اور خود کھائے تو کیا آپ اس سے علاج نہیں کرائیں گے کہ نہیں ڈاکٹر خراب ہے؟ نہیں، ڈاکٹر کے اپنے جو انفرادی اعمال ہے، آپ کو اس سے کیا لینا، آپ کا علاج تو صحیح کر رہا۔ وہ علم کا مدعی ہے، مسئلے پوچھیں گے آپ، وہ عالم صحیح بتائے گا، لیکن نجی جو اس کی جو پرسنل لائف ہے اس میں وہ عالم کیا حرکتیں کر رہا ہے، اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ کے نزدیک اس کی اہمیت گھٹنی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ عالم علم کی وجہ سے کہلا رہا ہے، عمل کی وجہ سے نہیں۔ عمل کی وجہ سے کہلاتا تو عامل کہلاتا، عالم کیوں کہلاتا؟ کہ بہت سارے عامل ملتے ہیں، پتہ نہیں وہ عملیات والے وہ کیا کیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو اچھی طرح بتانا چاہتا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ علماء کی توہین کرنے والوں کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا۔ میری بات بہت غور سے سمجھیے گا، آپ کے سمجھ میں آتی کم ہے کیونکہ باہر سے تو اعتراضات اٹھتے ہیں، میں اس کو سنتا رہتا ہوں۔ علماء کی توہین کرنے والوں کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یہ ایسا ہے جیسے کہ سوئی کے چھید سے کوئی اونٹ نکل جائے۔ سوئی کے چھید سے، ناکے سے کوئی اونٹ نکل جائے، کوئی ہاتھی نکل جائے، علماء کی توہین کرنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، یہ اتنا ہی ناممکن ہے، چاہے وہ جتنا بڑا بھی عابد ہو۔ کیونکہ علامہ فخر الدین رازی نے لکھا ہے، ایک بات غور سے سنیے گا، سونے کی زحمت نہ اٹھائیے گا، کیونکہ علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، بہت غور سے سنیے جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ من اہان العالم، جس نے عالم کی اہانت کی، بے عزتی کی، فقط اہان العلم، اس نے علم کی اہانت کی، علم کی بے عزتی کی۔ ومن اہان العلم، اور جس نے علم کی بے عزتی کی، علم کی اہانت کی، فقط اہان النبی، اس نے نبی کی اہانت کی، نبی کی بے عزتی کی۔ ومن اہان النبی، اور جس نے نبی کی اہانت کی، فقط اہان جبریل، اس نے جبرائیل کی علیہ السلام کی اہانت کی، بے عزتی کی۔ ومن اہان جبرائیل، اور جس نے جبریل کی اہانت کی، فقط اہان اللہ، اس نے اللہ کی اہانت کی۔ ومن اہان اللہ، اور جس نے اللہ کی اہانت کی، اللہ کی بے عزتی کی، اہانہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو رسوا اور بے عزت کرے گا۔ یہ علم جو ہے نا، علم یہ نبی سے جڑا ہوا ہے، اور نبی اللہ سے جڑے ہوئے ہیں۔
اور اس علم سے عالم جڑا ہوا ہے. دھڑ سے کوئی آدمی لے کر کسی عالم کو الٹا سیدھا کہہ دیتا ہے. اور اس کا اندازہ مجھے عالم کو لوگ کیا کیا کہتے ہیں یوٹیوب اور انسٹاگرام پر کمنٹس آتے ہیں, اس سے مجھے اس کا اندازہ ہوا ہے. اوہ, تو یہ ویڈیو بن رہی ہے, یہ یوٹیوب پر جائے گی, پوری دنیا میں لوگ دن کی بات سنیں گے. انسٹاگرام پہ باتیں جائیں گی, پوری دنیا میں سنیں گے. یہ میں مشورے سے کر رہا ہوں. کبھی کسی کے ذہن میں کوئی اعتراض ہو تو ٹھیک ہو, ایسا ہی اعتراض ہوگا جو میں سمجھا رہا ہوں. کسی کے ذہن پہ اعتراض ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ویڈیو کیوں بن رہی ہے, تو یہ ویڈیو رکے گی. پوری دنیا میں علم کو پھیلانے سے وہ روکنے والا مانا جائے گا. تو ذہن سے نکال دیجئے گا, یہ میں شوق سے نہیں کر رہا, نہ مجھے پیسے کمانے ہیں, سب کو پتا ہے. پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ان کی گالیاں پڑھتا ہوں میں, سنتا ہوں جو مجھے دیتے ہیں. یہاں تک کہ سور بھی کہتے ہیں, سور بھی کہتے ہیں. کون جاہل ہے, کون سور ہے. اور میں برداشت کر کے رہ جاتا ہوں. چلو دین کی بات پھیل رہی ہے تو لاکھوں لوگ دنیا میں صحیح دین پر جمنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. برائی کرنے والے بدعتیں دور ہو رہی ہیں الحمدللہ. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا, یہ دین کا کام ہے, اس کو کوئی الگ نہ سمجھے. اور بڑے بڑے مفتیان کرام کے مشورے سے ہو رہا ہے, اس کو کوئی غلط نہ سمجھے. کیونکہ آپ اگر کچھ اعتراض کرو گے تو آپ سے زیادہ میں جانتا ہوں. مجھ سے آ کے پوچھو کہ آپ نے یہ کیوں کیا. عالم پر اعتراض جہالت, اور جہالت کا ٹھکانہ جہنم. اس لیے علماء پر اس وقت جو پوری دنیا میں جو غیر اقوام کی جو مہم ہے ان کی یہ ہے کہ یہ عالم ہے, یہ دین کو بچا کے چل رہے ہیں, یار ان سے لوگوں کا رابطہ کاٹ دو, ان سے لوگوں کا رابطہ کاٹ دو, ان عالموں سے, کہ یہ عالم نہیں رہیں گے دین نہیں رہے گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دنیا سے اس طرح اٹھایا جائے گا, علم دنیا سے اس طرح ختم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عالم کو ختم کریں گے. کہ گویا عالم کا ختم ہونا دنیا سے علم کا ختم ہونا ہے. اور دنیا سے جب علم ختم ہو جائے گا تو دنیا میں جہالت رہ جائے گی, اور جب جہالت رہ جائے گی تو لوگ جہالت پہ عمل کریں گے, اور جہالت کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ سارے لوگ جہنم کے راستے پہ چلیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے کیا ہو رہا ہے. یہ کووڈ-19 کے اندر سن 2020, سن 2021, سن 2022 میں کتنے سارے عالم دنیا سے چلے گئے, کسی کو اندازہ ہے؟ بڑے بڑے اکابر علماء, یعنی تب سے اب تک 500 علماء کرام کا انتقال ہو چکا ہے اکابر کا. اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا رہے ہیں کہ جہالت میں ڈال کر اس امت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ علماء کی قدر نہیں کر رہے ہیں. تو علماء کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو یہ جہالت میں پڑیں گے, جہالت میں اللہ تعالیٰ ڈال کر تو یہ جہنم میں ڈالیں گے. علماء کا انتقال کرنا یہ قابل تشویش, بہت ہمارے لیے بری خبر ہے. علماء کا دنیا سے روزانہ جانا, کسی نہ کسی عالم کا جانا ہمارے لیے بہت بری خبر ہے. کیونکہ حدیث میں کہ کتابوں میں کہ جب ایک عالم کا انتقال ہوتا ہے تو پورے عالم کا انتقال ہو جاتا ہے. موت العالم موت العالم. ایک عالم مر گیا نا, یعنی پورا علاقہ مر جاتا, افسوس کی بات نہیں تھی. ایک عالم مر گیا, بہت افسوس کی بات ہے. عجیب حال ہے, کیونکہ یہ عالم نبی کی جگہ پر ہے. بہت دھیان سے سنیں ایک بات, کیونکہ یہ عالم نبی کی جگہ پر ہے, قائم مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام ہے اس زمانے میں, کیونکہ نبی تو آنے نہیں ہے, تو اللہ نے اپنے نائب کو بھیجا ہے, اور نائب اصل کا قائم ہوتا ہے. نائب اصل کا قائم ہوتا ہے. میں کسی آدمی کو یہاں سے بھیجوں, کوئی حکومت اپنے ایمبیسڈر کو کہیں اور بھیجتی ہے, تو گویا کہ حکومت وہاں کے جو وزیر اعظم ہے خود وہاں موجود ہے, اپنی طرف سے کوئی وکیل کو بھیجتا ہے, گویا کہ اس مجلس میں خود ہے, لڑکی کی طرف سے وکیل آئے, وکیل نے کہہ دیا جی ہمیں قبول ہے, تو گویا لڑکی نے قبول کر رکھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے جو وکیل بھیجے ہیں اپنی جگہ پر کہ جاؤ لوگوں کی باتیں بتاؤ, تو وہ وکیل عالم ہے. کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود
وہ باتیں اس آدمی سے کر رہے ہیں اس عالم کی شکل میں اور اس عالم کی زبان سے. تو جس نے اس عالم کی بے عزتی کر دی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بے عزتی کر دی. آپ کیوں کھود رہے ہیں کہ وہ عالم جو عمل نہیں کرتے اس کے عمل نہ کرنے سے آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ کیوں کھود رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں ہمیں برفی کھانے سے منع کرتے ہیں اور خود برفی کھاتے ہیں؟ اس ڈاکٹر کو شوگر نہیں ہے، برفی کھاتا ہے، آپ کو شوگر ہے، آپ کو منع کر دیا. آپ کیوں پاگل بن رہے ہیں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ایک عالم اپنے اعتبار سے چاہے اعمال میں ہلکا ہو لیکن آپ کو مسئلہ کوئی غلط ہو کبھی نہیں بتائے گا، کیونکہ اس کا جو عقیدہ اور ایمان ہر حال میں آپ سے مضبوط ہے. اس لیے اس زمانے میں جو سب سے بڑی خرابی یہی آئی ہے کہ آدمی یعنی عجیب و عجیب جملے، کٹھر پنتھی، ملا جی، ملا، مدرسے والے، مسجد والے، ارے امام. میں نے ایک اپلوڈ کیا انسٹاگرام پہ کہ حرام مت کھاؤ، جو پچھلے جمعے کو بیان ہوا تھا کہ تم حرام مت کھاؤ، حرام کھاؤ گے تو معاشرہ بگڑے گا، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. تو کمنٹ میں مجھے ایک نے کسی نے جواب دیا، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ جو زکوٰۃ فطر حرام کھاتے ہو اس کا کیا؟ دیکھو مجھے کیا جواب دیتا ہے. وہ ایک عام آدمی تو ہے، جیسے میں کسی سے ملتا ہوں وہی تو ہے، میں اسے سمجھا رہا ہوں حرام مت کھاؤ تو مجھ سے کہتا ہے تم فطرہ زکوٰۃ حرام کھاتے ہو، اپنے بارے میں نہیں سوچتا. یہ کیا جواب ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ دیکھ بھائی چاول مت کھائیو، تو آپ ڈاکٹر صاحب سے کہیں گے آپ تو چاول کھاتے ہیں؟ ڈاکٹر کہے گا چلا جا میں تیرا علاج نہیں کرتا. کہ ڈاکٹر وہ جسم آپ کا جو مریض ہے، آپ کا جسم مریض بن چکا اس کا علاج کرتا ہے، اور یہ عالم آپ کے روح کا علاج کرتا ہے. دونوں ڈاکٹر ہے، یہ روحانی ڈاکٹر ہے، وہ جسمانی ڈاکٹر ہے. اس لیے سب سے پہلا جو اس زمانے میں ہمارا یہ کام ہے کہ کسی بھی عالم کی ہم بے عزتی نہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تک پہنچ جائے اور اللہ کے نبی تک پہنچ جائے تو کسی عالم یعنی عالم ربانی کی ٹانگ پکڑ کے آپ لٹک جائیے، آپ کو پہنچا دیں گے. علماء سے دوری جنت سے دوری ہے اور جہنم سے قریبی ہے. علماء سے دوری نبی سے دوری ہے اور اللہ سے دوری ہے. تو جو عالم کے قریب ہیں وہ نبی کے قریب ہیں، اور جو نبی کے قریب ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں، اور جو اللہ کے قریب ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے. کبھی بھی مت کیجیے گا. سب سے بڑی خرابی یہاں تک کہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایسا شخص جو عالم کی بے عزتی کرتا ہو تو اس کی قبر کھود کے دیکھ لینا، اس کا چہرہ قبلہ رخ سے پھرا ہوا ہوگا. قبلہ رخ لٹاتے ہیں نا مردے کو، اس کا چہرہ قبلہ رخ کر دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ اس کی قبر کھود کے دیکھ لینا کہ اس کا رخ جو ہے قبلے سے پھرا ہوا ہوگا. اتنا خطرناک. اور ایک صاحب نے تو یہ لکھا ہے، انہوں نے باضابطہ لکھا ہے کہ علماء کی اہانت کفر ہے. اگر کسی عالم کی کوئی اہانت اس بنا پر کرے کہ اس نے ذاتی طور پر اس کا کوئی نقصان کیا تو وہ اس کا نفرت کرنا، اس کی اہانت کرنا علم کی وجہ سے نہیں ہے. وہ تو کسی بھی آدمی سے نفرت ہوگی جو ہمارا نقصان کرے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن عالم ہونے کے بنا پر کسی عالم سے نفرت کی جائے تو گویا ایسا ہے کہ وہ اپنے نبی سے نفرت کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرے اولیاء سے، جو مجھ سے محبت کرنے والوں سے، جو میرے اہل علم بندوں سے نفرت کرے اور ان کو پریشان کرنے کی در پہ ہے، اس کا میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اور مجھ سے جنگ کرو. اللہ سے جنگ کریں گے ہم. تو علماء سے نفرت کرنے والے گویا کہ تیار کھڑے ہیں اللہ سے جنگ کرنے کے لیے، یعنی مخلوق خالق سے جنگ کرنا چاہتا ہے. اس کو سمجھیے. محلے میں ہمارے عالم ہیں، علاقے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں، ارے یہ ہمارے سب کچھ ہے، یہ ہمارے سب کچھ ہے. ان کا سونا، میں نے بتایا تھا، ان کا سونا عبادت ہے. سونے دو.
ان کو سونے دو، یہ جب سو کے اٹھیں گے نا تازہ ہو کے تو ہمیں جگائیں گے. اگر یہ نہیں سوئے، یہ تھک جائیں گے اور یہ مر جائیں گے تو ہمیں جگائے گا کون؟ ایک آدمی، ایک عالم دن بھر دین کی محنت کرتے کرتے رات میں سو گیا، اس نیت کے ساتھ کہ جو صبح میں چستی آئے گی، پھر دن میں دین کی محنت ہوگی، تو اس کا رات بھر کا سونا عبادت میں شمار ہے. اسی لیے کہا گیا کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے. ہم کیوں اس ایسی سوچ ہم نے کیوں بنا لی ہے کہ ایک جو عالم ہے اس سے بہتر میں ہوں، یا اس سے زیادہ میں جانتا ہوں، یا اس سے زیادہ سمجھدار میں ہوں. اب یہ سوچ جب سے بنی ہے، یہ آ رہے ہیں کچھ، یہ سوچ میں بتا رہا ہوں اس زمانے میں اتنی زیادہ کیوں بنی ہے. یہ سوچ بنائی گئی ہے، بنی نہیں ہے، بنائی گئی. یہ سوشل میڈیا جو ہے نا آپ کے پاس موبائل پر، اس نے ایک تو مجبور کیا عالموں کو موبائل پر آنے کے لیے، کیونکہ برائی اتنی زیادہ. ابھی میں نے ایک وہ محرم کے اوپر کچھ ویڈیوز ڈالی، اتنی گندی گندی گالی. میں نے ویڈیوز ڈالی، ادھر سے گندی گندی گالی اس کے اوپر. تو یہ علماء کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا کیوں ہوئی ہے، اور حق بات کو لوگ قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ چونکہ چند لوگ اس پر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگ اس پر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سوشل میڈیا پر، ان کا چہرہ بنا ہوا ہے اور خوبصورت قسم کے آپ کو لگتے ہیں، سمجھدار اسمارٹ قسم کے. وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو آپ کے عقل سے بہت لگتی ہیں. وہ باتیں آپ کے عقل میں بہت کھٹکتی کہ یار یہ بات تو صحیح بول رہا ہے، اس کی باتوں میں لاجک ہے. تو ان باتوں میں وہ بناتے بناتے وہ تو شروعات ہی عالم کی برائی سے کرتے ہیں. کچھ ایسے لڑکے اس پہ آ رہے ہیں جو بیان کرتے ہیں، دین کی باتیں سمجھاتے ہیں، داڑھی مونچھیں نہیں تھی، بڑے بڑے بال ہیں، ہیرو بنے ہوئے ہیں، ان کے نزدیک یہ سب کوئی ضروری نہیں ہے. پینٹ شرٹ پہن رکھا ہے اور آرام سے صوفہ گدا لگا ہوا ہے، مائک وہاں لگا ہوا ہے، بہترین کیمرہ لگا ہوا ہے، اور وہ بات کی شروعات کرتا ہے کہ پوری دنیا کا جو بگاڑ ہے اور پوری دنیا کو جو پیچھے کر دیا ہے، اور مسلمان جو آج پیچھے ہیں صرف علماء کی کٹھر پنتھی کی وجہ سے. وہ یہی بتاتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں. حالانکہ ایک عالم نے لکھا، حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ جس نے عالم کی بے عزتی کی، جس نے عالم سے نفرت کی، اس کی آخرت برباد ہو گئی. عبداللہ بن مبارک صاحب کا قول ہے کہ ذہبت آخرتہ، اس کی آخرت برباد ہو گئی. اگر کوئی عالم کی صحبت سے محروم ہو گیا اور عالم سے نفرت کرنے لگ گیا، تو ان لوگوں نے ایسی مہم بنائی ہے. آپ دیکھیں گے، اب میری بات میں بتا رہا ہوں نا، اب ان کی باتیں سنیے گا تو آپ کو لگے گا ہر کسی نہ کسی بات میں کسی نہ کسی عالم کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہ رہا ہے. تو عالم کی نفرت آپ کے دل میں پیدا ہو گئی، اس کو کچھ نہیں کرنا. وہ جو آپ کو عالم کی نفرت پیدا کر رہا ہے اس کو دین سے مطلب نہیں ہے. پتہ ہے کیا کرنا ہے اس کو؟ اس کے ویوز آئیں گے، اس کے آورز بڑھ جائیں گے، سبسکرائبر بڑھ جائیں گے، یوٹیوب والے اس کو پیسے دیں گے، اس کا پیسہ کمانا دھندا ہے. وہ دین پھیلانے کے لیے نہیں بیٹھا، وہ تو دین کو برباد کر رہا ہے اس پر بیٹھ کے، دین کو برباد کر رہا ہے اس پر بیٹھ کے. تو ایسے لوگوں کو سننا بھی حرام ہے. جیسا ایسا آدمی کوئی آپ کو موبائل پر آئے اسکرول کر کے ہٹاؤ اس کو نہیں. آپ کو موبائل پر دیکھنے کے لیے عالم ہیں، علماء کرام ہیں، ان کو دیکھیے. بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، ان کو دیکھیے. ان کے عقائد کو دیکھیے. آیا کہ ان کا عقیدہ اہل سنت والجماعت سے ملتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا ہے، جو علماء نے لکھا ہے، اس کے مطابق ان کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اور آپ اپنے عقیدوں کو جانیے، آپ ان سے رابطہ کیجیے. اٹھتے بیٹھتے کوئی مولوی صاحب ہو، ان کی اتنی خدمت، ان کی اتنی عزت کہ اس آدمی کو اپنے مولوی ہونے پر فخر ہونے لگ جائے کہ ہاں. ورنہ تو مولوی ہونا اس زمانے میں ذلت کی چیز بن گئی کہ اتنا یہ معاملہ نیچے چلا گیا کہ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے علماء کو اپنے بیٹے کو مدرسے میں نہ پڑھا کے اسکول میں پڑھا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہوئی ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ میرے ساتھ جو لوگوں نے حال کیا ہے، میں جو روٹی کو ترس رہا ہوں، اب میں جو عزت کو ترس رہا ہوں، اور مجھے جو گالیاں پڑ رہی ہیں، تو میں نے تو اس زمانے میں کسی طریقے سے اس کو برداشت کر لیا ہے.
لیکن آئندہ جو زمانے آنے والا ہے وہ اس سے بھی برا زمانہ ہوگا. اس زمانے میں میری یہ اولاد، یہ میرا بیٹا عالم مفتی بن کر ان لوگوں کی طرف سے وہ ایذا رسانی جو اس کو ہوگی اس کو برداشت کر کے صبر کر پائے گا یا نہیں، یہ اپنے ایمان پر قائم رہ پائے گا یا نہیں. اس لیے بہتر ہے بھائی کہ اس کو اسکول میں پڑھا دے، کسی طریقے سے کچھ کمانے لائق ہو جائے گا تو ایک کونے میں گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی بال بچوں کو پال لے گا، اور اللہ تو معاف کرنے والا ہے ہی. یہ بیان اس کو نہیں کہتے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بیان تھوڑی ہے، بیان نہیں ہے، دل کا درد ہے دکھڑا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس لیے اپنے اندر سے سب سے پہلی یہ بیماری نکالو اور یہ تسلیم کر لو کہ ہمارے سب کچھ ہمارے عالم ہیں. کیونکہ عالم نہیں ہے تو علم نہیں ہے، علم نہیں ہے تو ہم نہیں. کہ عالم کے بغیر اس دنیا میں ہدایت کا وجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علماء کو دین کی محنت دیتے ہیں اور اس محنت سے ہدایت عام ہوتی ہے، ہدایت پھیلتی ہے. علماء نہیں رہیں گے تو ہمیں دین کون سمجھائے گا، اور دین کا سمجھنا سمجھانا یہی تو ہدایت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خواب آیا، امام محمد کو خواب آیا تو امام محمد نے خواب میں پوچھا علم کے تعلق سے، جنت جہنم کے تعلق سے، کہ میرا ٹھکانہ کہیں جہنم تو نہیں ہے. خواب میں انہوں نے پوچھا تو خواب میں ان کو یہ جواب ملا کہ اے محمد، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، اے محمد اگر آپ کو جہنم میں ہی ڈالنا ہوتا تو میں آپ کو عالم نہیں بناتا. کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. تو جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں یعنی اس کو علم دین دیتے ہیں، اور جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو جنت عطا فرماتے ہیں. کیونکہ بھلائی جنت ہے، جہنم نہیں ہے. کتنا صغرا کبرا مل کر نتائج کیسے نکل رہے ہیں. اس لیے میں اپنی ذات کو علماء کے ناخون کی گندگی سے بھی بدتر سمجھوں تو شاید میری نجات اسی میں. علماء کو پتہ ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی عالم ربانی کی اتباع کرتے رہیے، لیکن وہ عالم ایسا نہ ہو کہ کسی عام آدمی کی اتباع کر رہا ہو. بہت سمجھیے اس بات کو. اب یہ بات ایک نکلی، ایک نیا شوشہ نکلا. آپ عالم کی اتباع کرو، اس کی بات مانو، لیکن یہ دیکھ لینا کہ وہ عالم کسی عام آدمی کی اتباع تو نہیں کر رہا، اس کی بات تو نہیں مان رہا، تو ایسے عالم کی بات مت ماننا. اب یہاں یہ دقت پیش آئی ہے کہ جتنے بھی ہمارے سماج میں لوگ ہیں، بڑا یا چھوٹا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ عالم میری بات مانے. تو جب عالم آپ کی بات مانے گا تو ایسے عالم کی تو بات ماننے کو کتاب میں منع کیا جا رہا ہے، آپ اس کی بات کیسے مانو؟ سارا جھگڑا اور ساری لڑائی یہی ہے کہ عالم یہ میرے ماتحت میں رہے اور میری بات کو مانتے ہوئے چلے. یہ تو ایسا ہو گیا کہ ایک فرشتہ ابلیس کی بات مانے. اس کی عجیب سی مثال ہے. ایک فرشتہ ابلیس کی بات مانے کیسا لگے گا؟ تو ایک عالم قرآن حدیث کو چھوڑ کر آپ کی اتباع کرے، آپ کے تلوے چاٹے، ایسا عالم تو بہت اچھا ہے یار. ویسا عالم، ویسا آدمی نہیں دیکھا. کیا بات ہے ان کی، کسی سے جھگڑا نہیں ہے، ہر جگہ جائیے تو سب سے پیار محبت سے بات کرتے ہیں. اب یہ تیرا ڈر ہے جس نے اس کو عالم سے مظلوم بنا دیا. وہ حق بات نہیں کہہ رہا، وہ حق بات اس کے زبان سے تمہارے جو باطل کے تالوں نے اس کی زبان کے حق کو تالا لگا دیا ہے اور اس کی چابی تم نے پھینک دی ہے. اس لیے وہ عالم کوئی حق بات کہہ نہیں سکتا. مسجد میں کوئی عالم حق بات کہے، کتنے دن تک کہے گا؟ سارے کے سارے عوام مل کے اس کو بھگا دیتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح آدمی نہیں ہے. کہ حق پرست کو آج کل ضدی کہتے ہیں لوگ.
حق پرستی کا دوسرا نام آج کل لوگوں نے ضدی رکھ دیا. کبوتر سڑ گیا، گل گیا، پھٹ گیا ہماری ٹنکی میں اوپر، اس میں ہماری غلطی ہے؟ میری غلطی ہے؟ ہمارے مدرسے کسی عالم کی غلطی ہے؟ یا دنیا میں کسی عالم کی یا کسی انسان کی غلطی ہے؟ کبوتر اڑتا ہوا آیا، پتنگ سے اس کا کچھ کٹا ہوگا، بیچارہ پانی پینے کے لیے کوئی ٹنکی کا ڈھکن اڑ کے کہیں چلا گیا، جاتا ہے چھت ہے، تیز ہوا چلتی ہے کبھی کبھی، تو 24 گھنٹے یہ عالم مدرسے کی چھت پہ جا کے آپ کے ٹنکی کو دیکھتا رہے؟ اس لیے عالم بنا ہے. یہ آپ کے سر کا تاج ہے جو آپ کے ٹنکی کی پانی کی نگرانی کرے. یہ آپ کے سر کا تاج ہے. یعنی جو اپنے سروں کے تاج سے ٹنکی کے پانی کی نگرانی کرائے، اس قوم کی کیا حالت ہوگی اللہ ہی معاف فرمائے. تو ہماری غلطی ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے، وہ ایک بچے نے جا کے دیکھ لیا، ہم نے نکلوایا کل عصر کے بعد، تو اس میں وہ پھول پھٹ گئے، بہت اوپر کے حصے میں بدبو آ رہی تھی. تو بچے نے جا کے دیکھا، جی اس میں تو کبوتر مڑا پڑا. ہم نے نکلوایا، دیکھا، مفتی صاحب ہے ہمارے، انہوں نے دیکھا جی. تو پھر مسئلہ یہ لکھا علماء نے کہ دن کا پتہ نہ ہو اور اس طرح کا کوئی چھوٹا پرندہ یا جانور گر کے اس میں مر جائے، پھول جائے، پھٹ جائے، تو اس میں پچھلے 3 دن کی نمازیں، 3 رات اور 3 دن کی نمازیں لوٹ آئی جائیں گی. یاد ہو، کتاب میں مسئلہ لکھا ہوا ہے. ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، کل مغرب میں بیان کر دیا میں نے. تو ایسی بھی آوازیں مجھے اوپر بتایا، ایسے بھی لوگ کچھ کہتے ہوئے جا رہے تھے، پتہ نہیں کون تھا وہ، اگر ہوں گے تو سمجھ جائیں گے کہ میں ہی کہہ رہا تھا. وہ کہتے ہوئے کہے گا یار یہاں تو یہی سب ہوتا رہتا ہے، یہاں تو یہی سب ہوتا رہتا ہے، یہاں نماز نہیں پڑھنی. وہ تو نماز نہیں پڑھنی تو کہیں جا کے پڑھ لے، تو 7ویں آسمان پہ فرشتہ ہے، اسے کسی کا کیا بگاڑے گا؟ نہیں پڑھے گا. اس کا یہ کہنا تھا، یعنی کہ اس کبوتر کے گر کے مرنے کا الزام ہم پہ لگایا اس نے، اور ہم نے اسے صحیح مسئلہ بتا دیا تو ناراض ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ مساجد کے ائمہ اگر نماز میں ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نماز پڑھاتے اور بتاتے نہیں ہیں. یہی وجہ ہے، کیونکہ وہ مقتدی ہے، امام تو تم سارے ہو. یہی وجہ ہے کہ اتنا اس کو اندر دبا کے رکھا ہوا ہے نا کہ حق بات اس کے منہ سے نکل نہیں سکتی، کہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب کیا کھایا تھا جو پاد نکل گئی؟ کیا کھایا تھا آپ نے رات میں؟ گوشت بہت، قورمہ بہت چل رہا ہے آج کل، نمازیں ہماری دوبارہ پڑھوا دی، واجب ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے. وہ ڈر کے مارا بیچارہ، نہ ہوگی اللہ معاف کرنے والا، وہاں میدان حشر میں دیکھ لیں گے. نماز تمہاری گئی تو گئی، میں نہیں بتانے کا. تو میں آپ کو بتا دوں، سینکڑوں مسجدوں میں حادثے ہوتے ہوں گے، اور ٹنکیوں میں پرندے سب مر کے سڑتے اور پھلتے پھولتے ہوں گے، لیکن کبھی کوئی حادثہ سننے میں نہیں آتا، کیونکہ وہ سارے کے سارے عوام سے وہ لوگ اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ صحیح مسئلہ بتائیں گے تو مجھے نوکری سے یہ ہٹائیں گے، 12-15 ہزار روپے ملتے ہیں، میری بیوی میرے بچے پلتے ہیں، ان کا پلنا کیسے ہوگا؟ ہم تو فقر و فاقے اور فقیری پہ آ جائیں گے، بھوک مری چھا جائے گی. اس سے اچھا ان کی 2 وقت کی نمازی تو جائے گی، اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ بنا دیا آپ لوگوں نے علماء کو آپ نے مجبور کر دیا آپ کی اتباع کرنے پر. میرے بھائیوں بہت غور سے سمجھو اس کو کہ علماء کی ڈانٹ آپ کے لیے محبت ہے اور علماء کی ڈانٹ آپ کے لیے ہدایت ہے. کبھی بھی غلطی سے بھی کبھی مسجد میں آپ جاتے ہیں 2 منٹ کے لیے عالم اوپر سے آنے میں اور کمرے سے نکلنے میں لیٹ ہو گیا، کوئی بات نہیں. کبھی اذان میں 2 منٹ کی دیری ہو گئی، کوئی بات نہیں. ارے آپ اس کا ساتھ دیجئے اس کام میں، نہ کہ اس پر اعتراض کیجئے، اس کی کمپلین بٹھا کے کمیٹی میں ڈالیے کہ لیجیے ایسا ہو گیا آپ کے. کیسا ہو گیا بھائی؟ فرشتے لگے ہوئے کیا وہاں پہ؟ انسان ہے، ساتھ دو نا. ایک عالم کا ساتھ دینے والا نبی کا ساتھ دینے والا، عالم کا ساتھ دینے والا نبی کا ساتھ دینے والا، نبی کا ساتھ دینے والا جنت میں جانے والا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا ہے. بہت اہم باتیں بتا رہا ہوں. غلطی سے بھی کبھی آج سے یہ قسم کھا لیجئے کہ جیسا بھی عالم ہو اس کی ہم خوب اس کی عزت کریں گے، محبت کریں گے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک عالم کی شکایت ہوئی کہ حضرت ایسا ہے کہ ہمارے مقامی عالم ہمارا ساتھ نہیں دے رہے اس کام میں، دعوت میں. حضرت نے کہا خاموش رہنا، کسی عالم کی شکایت میرے سامنے مت کرنا ورنہ تمہارا ایمان پہ خاتمہ ہونا مشکل ہو جائے گا. کسی عالم کی شکایت میرے سامنے مت کرنا ورنہ تمہارا ایمان پہ خاتمہ ہونا مشکل ہو جائے گا. حضرت نے دیکھیے کیا اہم بات بتائی. اس لیے آج سے ہم طے کریں
کہ چاہے جو بھی ہو. اور ایک بار اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک عالم جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ قرآن مجید چھپائی گھر میں چھپنے گیا اور اس کے پنے آگے پیچھے چھپ گئے. الٹا سیدھا چھپائی والے نے چھاپ دیا, ادھر کا ادھر چھاپ دیا, ادھر کا ادھر چھاپ دیا. تو کیا اس قرآن مجید کی آپ عزت نہیں کرو گے؟ جی عزت کریں گے, عزت بالکل کریں گے, اس کی عزت کریں گے. عزت سے اس کو غلاف میں ڈال کے ایک طاق میں ڈال دیں گے, عزت کریں گے. اس کو پڑھیں گے نہیں اب کیونکہ چھپ گیا الٹا سیدھا. لیکن عزت اس کی ٹھیک ویسی ہی ہے جیسے اس قرآن کی ہے جو صحیح سے چھپا ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک عالم جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا وہ ایسا قرآن ہے جو الٹا سیدھا چھپ گیا. اس کی عزت تو کی جائے گی لیکن اس سے ہم مسئلے معلوم نہیں کریں گے, لیکن عزت پوری کریں گے. اس سے زیادہ واضح کر کے میں نہیں سمجھا سکتا. اس دنیا میں اسلام کا وجود عالم کی وجہ سے ہے, بس اس سے زیادہ بات کچھ نہیں. اس دنیا میں عالم کی وجہ سے اسلام کا وجود ہے. اس لیے آپ اپنے آپ کو اسلام پر لانا چاہتے ہیں تو آج سے توبہ کیجئے کہ ہم کبھی بھی کسی عالم کی سامنے میں بے عزتی نہیں کریں گے اور پیچھے میں اس کی غیبت نہیں کریں گے, اور جتنا ہم سے ہو سکے گا ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ, اور ان کی باتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ, اور ان کی اتباع ہم کریں گے. ہم ان کو اس پر مجبور نہیں کریں گے کہ وہ ہماری اتباع کرے. اللہ تعالی ہم سب کو خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے.